چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا اس پہ. عامر صاحب پلیز گو ایڈ سر. جی کریں آپ. ہاں میں بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے کھل کے بات کی تو آپ عمر ایوب اور علیمہ خان نام لیں. اور یہ جو ہمارے دوست سارے دعوے کرتے تھے کہ 90% تو پی ٹی آئی کے پاس ہے نا حمایت، تو 90% والوں نے کہا کہ مل کے کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس تیل نہیں ہے جہازوں میں اور انہوں نے گولے بیچ دیے ہیں یوکرین میں. تو یہ اجتماعی شعور کی آواز کو گالی دینے والی بات تھی، کیونکہ ان کا مطمئن نظر تھا کہ پاکستان کیسے جیت سکتا ہے اور ہم یہ بیان دیں تاکہ کل کو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کہہ دیا تھا. تو بالکل نہیں. یہ جتنے سوشل میڈیا ٹرولز تھے ان کو جب پتہ لگا کہ رافیل گرا دیے تو اس کے بعد ان کی سمجھ میں آئی کہ ہم غلط ہیں. پھر یہ سارے واپس ہوئے اور وہی ٹویٹ لے کے پھر رہے ہیں، وہی سوشل میڈیا ولاگز لے کے پھر رہے ہیں. ان کے ذرا اٹھا لیں. علیمہ خان اور عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تھے، وہ پوری وہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں 90% کی نمائندگی پی ٹی آئی کرتی ہے، تو وہ اس کے اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس کو بھلا دیں. یہ بالکل تاریخ میں ثبت رہے گا اور ہمیں بالکل بھولنا نہیں چاہیے کہ جب پاکستان کو ضرورت تھی تو یہ آوازیں کہاں سے آئی تھیں. میں اطہر صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں یا میں آگے چلوں؟ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آوازیں تو بہت ساری ایسی، جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ نامعقول آوازیں، لیکن وہ میٹر نہیں کرتی. کیا آج تاریخ نے ان آوازوں کو یاد رکھا ہے یا اس چیز کو یاد رکھا ہے جو پاکستان نے کیا، جو رافیل گرائے، جو بھارت کے ساتھ ہوا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ وہ ان نامعقول آوازوں کا ذکر کرتا ہے یا پھر وہ پاکستان کی وکٹری کا ذکر کرتا ہے؟ تو یہ دیکھیں اس طرح کے بہت سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں. آپ دوسری جنگ عظیم میں چلے جائیں، ایک لارڈ ہو تھا، اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ جرمنز کے کہنے کے اوپر دنیا بھر میں اس طرح کی وہ خبریں پھیلاتا رہتا تھا، اس طرح کے بیانیے بناتا تھا. سیاستدان بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. پر میرا ابھی بھی وہ کہنے کا وہی ہے، میں یہ ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے جواب دیا تاریخ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی. باقی جو آگے اس طرح کی چیزیں، ہاں یقیناً اس میں انٹرنل بحث ضرور ہونی چاہیے کہ بھائی کیا یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وہ ضرور آپ اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ ہمیشہ وہ جو پاکستان نے کیا اس کو یاد رکھے. میں ایک چیز یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس جنگ کو میں نے بھی بڑا ایکسٹینسولی کور کیا. میں چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی اس جنگ کی جو کوریج ہوئی تھی نا 22 اپریل سے لے کے 22 اپریل کو جو پہلگام کا واقعہ ہوا تب سے لے کے 10 مئی تک، یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے نا، اس پہ اگر کبھی کل کو کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ایم فل کرنا چاہے اور اس پہ ریسرچ ورک کرنا چاہے، میں ایک ڈیٹ آج آپ کے ساتھ پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں. میں نے میرے خیال میں کبھی اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یا اس پروگرام میں نے کبھی یہ بات شیئر نہیں کی. پہلی مئی سے پہلے 22 اپریل سے لے کے پہلی مئی تک کا جو ایک سفر تھا، اس دوران جو ویلاگز ہوئے اور 1 مئی کے بعد جو ویلاگز ہوئے، اس کے اندر ایک واضح تبدیلی چند لوگوں کے اندر ہم نے دیکھنے میں آئی کہ ملک صاحب بالکل سوچ ہی تبدیل ہو گئی ہوئی تھی. مطلب ان کو پہلے مطلب اس میں سب سے پہلا جو ایک پوائنٹ آف ویو آیا تھا نا، وہ تھا جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے. میں یہ موجود ہیں چند لوگوں کے، اور ایکچولی جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، میں تو تھوڑا سا اطہر بھائی کے ساتھ قابل احترام ہے، میں عزت کے ساتھ صرف ایک اختلاف کرنا چاہوں گا. وہ کیوں اہمیت دی جاتی ہے انہیں، اس کی وجہ یہ کہ آپ کے اکاؤنٹس لاکھوں میں ہیں. آپ کے کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جس کو 1000-2000 بندہ فالو کر رہا ہے اور آپ کی اہمیت نہیں ہے. آپ جب ایک بات کرتے ہیں آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے، اور آپ نے وہ بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں سب سے پہلا جو بیانیہ بلڈ کیا گیا، جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے. میں آپ کو بالکل کھل کے کلیئر کر کے بات کر رہا ہوں کہ جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے. اس کے بعد اس بیانیے میں ایک تبدیلی آتی ہے. یہ جنگ اگر ہونی ہے تو دونوں مل کے کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مل کے کر، یہ اس قسم کی چیزیں بلڈ کی گئی ہیں. سو اس لیے وہ میں نے تو کیونکہ ایک منٹ صرف پاکستان نہیں، پاکستان ہمارے جو ساتھ والے جو کچھ کر رہے تھے، اور اس کے بعد چند لوگوں نے جا کے جو وہاں پہ پروگراموں میں شرکت کی اور ان پروگراموں میں جا کے انڈین نیریٹو کو جس طرح سپورٹ کیا، ہاؤ کین وی فورگیٹ دیٹ؟ میں تو نہیں بھول سکتا. آئی ایم سوری. دیکھیں منصور صاحب، بات یہ ہے نا کہ جب آپ ایک شخصیت پرستی کے ہول کے اندر چلے جاتے ہیں. عامر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سوری وہ ذرا کچھ جی جلدی سے عامر صاحب. نہیں میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. یہ بات بالکل درست ہے کہ صدر ٹرمپ بھی تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو آپس میں لڑتے ہیں، ہزاروں سالوں سے، عشروں سے لڑ رہے ہیں، لیکن جب ہماری جیت ہوئی تو وہ بولے. میں آپ کو بتاؤں جو تیاریاں تھیں ہماری، میں نے پہلی دفعہ مطلب ہم گھر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، ان کی ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں، میں نے انہیں اس 10 مئی سے 3 دن پہلے بتایا کہ ہم کس طرح ماریں گے انہیں. ہمارے ریموٹ کنٹرول ویڈیو گیمز کی طرح یوز ہوں گے اور ڈرونز پہ پورے نقشے دے دیے گئے ہیں شہروں کے کہ کہاں ہم نے جا کے مارنا ہے. تو یہ بالکل پاکستان کی فوج تیار تھی، لوگ تیار تھے، میڈیا بھی تیار تھا، اور انفارمیشن پراپرلی دی گئی تھی. وہ نہیں تھا جو انڈین میڈیا بک رہا تھا. اور کچھ لوگوں کو جو آپ نے بتایا کہ جب تبدیلی دیکھی تو وہ آپس میں کمپیریزن کرنا چاہیے، ان کو نامعقول کہہ کے چھوڑ نہیں دینا. ملک صاحب سوری. دیکھیں بات ہم کر رہے تھے نا، جو اطہر صاحب نے بات کی، ایسے لوگ میٹر نہیں کرتے.
ٹھیک ہے میٹر نہیں کرتے، ایسی آوازیں میٹر نہیں کرتی ان کا، لیکن جس کا ذکر آپ نے کیا کہ آپ کو لاکھوں فالورز ہوں، آپ ایک مخصوص جماعت کی نمائندگی کرتے ہوں، اس سے آپ پورے ملک کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے آپ آواز بات کریں، تو میرے خیال میں یہ بڑے افسوسناک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں 65 کی جنگ کے جو واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں کہ لوگ کلہاڑیاں لے کے بارڈر پہ آ گئے۔ اب کلہاڑی سے جنگ تو نہیں لڑی، ٹینک کے ساتھ کلہاڑی، لیکن یہ جذبہ ہوتا ہے کہ پوری قوم اس جذبے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ایک ایک انچ کو اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرتی ہے۔ یہاں پہ بھی بارڈر کے پاس آپ کو یاد ہوگا بڑی مشہور تصویر تھی جس میں وہ بیٹھے ہوئے سارے دیہاتی لوگ جو ہے بیٹھے اس بار بھی لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ دیکھیں نا میزائل چل رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب بی ایم فائر ہوتا ہے اس کے پیچھے سے بہت ایک آواز ہوتی ہے، پورا ایک جو ہے گرجدار قسم کی آواز، بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں بیٹھنا لوگوں کے لیے، لیکن لوگ دیہاتی بڑے آرام سے بیٹھے ہو۔ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے کہ ملک کی دفاع کے لیے اور اپنے ملک کے حفاظت کے لیے آپ میدان میں اتر آتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہوں، آپ کے دانشور ہوں، ایسے مواقع پہ جب دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے اس وقت آپ کی کوئی اف اور بٹ نہیں رہتی۔ آپ سیاسی جماعتیں حکومت پہ تنقید کر سکتی ہیں، آپ فوج کے کردار پہ تنقید کرتے ہیں، وہاں ماضی میں بھی ہوتے ہیں، آج بھی آپ بھی بات کرتے ہیں، نجم صاحب، عامر صاحب، اطہر صاحب سب بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ملک کے دفاع کے لیے ایک جوان لڑ رہا ہوتا ہے، اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوتا ہے، ایک پائلٹ فضا میں گیا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اللہ سے وعدہ کر کے کہ پتہ نہیں شاید میں واپس نہیں لوٹوں گا، شہید ہو کر لوٹوں گا، پیچھے سے آپ آوازیں کس رہے ہوں، اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں۔ اور یہ وجہ کیا اس کی بنتی ہے؟ جب آپ شخصیت پرستی کے خول میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے اسلام کے اندر بھی منع کر دیا گیا کہ شخصیت پرستی نہیں چلے گی، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چلے گی، شخصیت پرستی اس کے علاوہ نہیں ہوگی کسی کی بھی۔ آپ ایک شخصیت پرستی کے پیچھے لگ جائیں اور آپ ان اصول و ضوابط کو، قواعد و ضوابط کو چھوڑ دیں جو اسلام نے بھی متعین کیا۔ نجم صاحب، یہ چونکہ ملک صاحب نے نا یہ واقعہ سنایا کہ یہاں پہ جب میزائل فائر ہو رہے تھے ہمارے لانچرز کے، بڑی مشہور تصویریں آئی تھی کہ وہ گاؤں دیہات کے لوگ جو ہے نا وہ خود بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ ایسے جیسے اتنے مزے کی میم مجھے آج بھی یاد ہے، میں ہنس کے میں تھک گیا، میں کہا پاکستانی قوم نے ایو جی ہے اور کہتے جے نال نے تے راکٹ فائر کرنے نے اوبویسلی نگرانی اپنی نگرانی کرا رہے ہیں۔ اچھا میں نا اطہر بھائی کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ وائسز اس قسم کی میٹر نہیں کرتی۔ دیکھیں اگر ہم پہلگام کے فوراً بعد انڈیا کا رد عمل دیکھیں تو میں تو سوشل میڈیا پہ ویلاگ کرنے میں، یوٹیوب کرنے میں بہت ہی پیچھے ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر میرا ایکس اکاؤنٹ انڈیا میں بین کیا جاتا ہے اور انڈین گورنمنٹ کی سفارش پر مجھے پھر ای میل آتی ہے کہ آپ کا ملک صاحب کا ہوا، آپ کا بہت سارے، میرے خیال ہے عامر بھائی کا بہت سارے، کوئی 8000 کے قریب، اطہر بھائی کا بھی بند ہے، 8000 اکاؤنٹ کیوں بند کیے گئے اگر یہ میٹر نہیں کرتے تھے؟ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہے، آپ نے کہا آپ ہمارے جو اس وقت بات کی جا رہی تھی اس پولیٹیکل پارٹی کو جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، جس کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کیا کہہ رہے تھے؟ عادل راجہ صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ صاحب اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ صاحب کی کون سی ویڈیو آئی تھی؟ صاحب اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ہی اچھا موقع انڈیا نے، مودی نے ایک درست وقت کا انتخاب کیا ہے کیونکہ قوم، میں وہ فکرہ بھی نہیں دہرانا چاہ رہا، کون کہہ رہا تھا اس وقت؟ وہ خاتون صحافی ہیں جو کہ انڈیا کا پلٹ کر پاکستان پر زبردست وار، یہ کون تھے؟ یہ کس کی سوچ تھی؟ دیکھیں ہمیں تاریخ کے ان، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن بیانیے کے ان مجرموں کو ضرور شناخت کرنا چاہیے، ہمیں ان کی ضرور بات کرنی چاہیے۔ ہم نے اصل لڑائی جو ہے منصور صاحب، توپوں کی لڑائی جو ہے، میزائلوں کی جو لڑائی ہے، کہہ رہے ہیں آپ نے مردوں کے نام لیے، خاتون کا نام، احترام کرتا ہوں جی خواتین، کیا کہوں میں ان کو۔ اچھا نہیں، لیکن عامر بھائی یا آپ ان کو دیں نجم بھائی کو یہ بات کہ وہ جس چیز کا ذکر کریں وہ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ ہو گئی تھی، جس جو آپ نے جو ریفرنس دیا نا نجم بھائی، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دم دبا کے بھاگے، یہ کچھ اور بیانیاں بنا رہے تھے، ان کے مقدر میں نہیں تھا پاکستان کی شکست، ٹھیک ہے، وہ سوچتے بھی نہیں تھے، جو اس میں وہ بنا رہے تھے۔ میں جو ایک خاص چیز کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے توپوں کی لڑائی، ٹینکوں کی لڑائی، میزائلوں کی لڑائی جو ہے وہ دنوں تک چلتی ہے، گھنٹوں چلتی ہے، دنوں چلتی ہے۔ یہ جو بیانیے کی لڑائی ہوتی ہے نا سر، یہ مستقل چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے جو 5th کالمسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ